جو لوگ توبہ کرتے رہے گناہگار سے گناہگار بھی اللہ نے انہیں ضرور معاف کیا. معافی ہمیشہ گناہ کی گناہگار آدمی مانگتا. یہ نہیں ایک بندہ ہے ہی نہیں 5 وقت نمازیں پڑھنے والا گناہ کرتا ہی نہیں غلطی کرتا ہی نہیں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. اصل گناہگار اللہ کے ہاں محبوب ہوتا ہے جو غلطیاں کرتا ہے گناہ کرتا ہے گناہوں پہ گناہ کرتا ہے گناہوں کے ڈھیر لے کر اللہ کی طرف میں آ کر معافی مانگتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہگار بندے کی آنکھوں سے اگر آنسو کا ایک قطرہ نکل آئے زمین پر وہ قطرہ بعد بھی کرتا ہے اللہ پہلے اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا. لیکن ہمارے دل کے ساتھ یار آنسو نکلے کیسے؟ آنسو نکلتے ہی نہیں ہماری آنکھوں سے کیونکہ اللہ نے ہمارے دلوں کے اوپر اللہ قلوب والا سمع والا ابصار ہیں. اللہ نے ہمارے دلوں کے اوپر ہمارے کانوں کے اوپر ہماری آنکھوں کے اوپر اللہ نے پردے ڈال دیے موڑے لگا دیے. اب کوئی بات سن نہیں کہ کیا کہہ رہا کوئی نہ دل مانتا ہے نہ آنکھیں دیکھتی ہیں نہ کان مانتے ہیں. آئیے حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے آخری بار مختصراً بیان کرتا ہوں. حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تم میں سے پہلی امتوں کے اندر ایک آدمی تھا جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری اور ساری زندگی گناہوں کے اندر گزارنے کے ساتھ ساتھ 99 قتل کیے. بڑی مشہور روایت آپ نے کتنی مرتبہ سنی 99 قتل کیے اور 99 قتل کرنے کے بعد ایک دن اللہ کا ڈر اور خوف دل میں آ گیا. اس نے کہا یار میں نے اتنے قتل کر لیے اب اللہ کے دربار میں اگر میں مر جاؤں چلا گیا کیا جواب دوں. اب اس ارادے سے چلا گیا. اس نے کہا میں جا کر کسی نیک لوگوں کی بستی میں جا کر ان سے مل کر اللہ کے سامنے توبہ کروں گا اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا. جا رہا راستے میں ایک بندہ ملا علم شاید نہیں تھا. اس سے پوچھا کہ بتا میں نے اتنے 99 قتل کی میرے لیے معافی. اس نے کہا کیسی بات کرتا 99 جانوں کو تو نے قتل کیا اور تو کہتا ہے میرے لیے معافی میرے لیے کوئی معافی. لیکن میرے مسلمان بھائی اللہ کا قرآن کے اندر لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت سے امید نہ ہو. اس نے کہا آپ کے لیے معافی نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے 99 کیا تھا تجھے قتل کر کے 100 تو پورے کر دے. اس نے اسے بھی قتل کر دیا. اب پھر آگے بڑھا راستے میں ایک اور بندہ ملا جو ساتھ ایک تھا تھوڑا لکھا تھا. اس سے پوچھا اس نے کہا فلان بستی میں چلا جا بڑے نیک لوگ رہتے اللہ والے رہتے جاؤ اس بستی کے اندر ان لوگوں کے ساتھ مل کر ان سے واضح نصیحت حاصل کر اللہ سے توبہ کر استغفار کر اللہ کو غفور الرحیم کو معاف کر دے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب ابھی معافی نہیں مانگی ابھی توبہ نہیں کی صرف دل کا ارادے سے اس نیت سے نکلا تھا ارادہ بنا کر کہ میں جا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا. اب راستے کے اندر موت آ گئی. ادھر سے جہنم والا فرشتہ آیا جنت والا بھی آیا. جہنم والے فرشتے نے کہا اس نے اتنے 100 قتل کیا ساری زندگی گناہوں میں گزاری سے جہنم میں لے کر کے دوں گا. جنت والا فرشتہ آتا اس نے کہا نہیں یہ توبہ کے ارادے سے آیا تھا. ٹھیک ہے اس نے بھی توبہ نہیں کی تھی لیکن یہ ارادہ یہ بنا کر آج سے اللہ سے توبہ کرے گا اسے میں جنت میں لے کر کے دوں گا. اب دونوں کے درمیان جھگڑا پڑ گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ان کے درمیان فرشتہ کے ایک فرشتے کو بھیجا کہ جا کر کے جنت والے فرشتے اور جہنم والے سے یہ کہے آپ ایسا کریں جس راستے سے یہ چل کر کے آیا تھا اور جس راستے کی طرف جا رہا ہے ان دونوں کی تماش کریں. آیا اگر یہ جس راستے جس جگہ جس بستی میں یہ اللہ کے سامنے توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا اگر اس کا راستہ کم رہتا ہے اور جس طرف سے چل کر کے آتا ہے وہ زیادہ رہتا ہے تو پھر اسے جنت والا فرشتہ لگتا ہے. لیکن اگر جس راستے سے یہ چل کر رہا ہے وہ راستہ جو ہے وہ کم اس نے طے کیا اور زیادہ طے کیا اور جو راستہ جس کی طرف جا رہا تھا ابھی زیادہ باقی ہے ابھی بہت دور تھا اسے جہنم والا فرشتہ اسے گنہگار بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے. اس نے دل سے توبہ کا ارادہ تو کر لیا تھا. اللہ نے زمین کو فوراً حکم دیا سکر جا. اب کے بعد جس بستی میں گناہ توبہ کی نیت سے جا رہا تھا اللہ نے اس زمین کو کم کر دیا. اب اسے جنت والا فرشتہ لے کر کے جنت میں چلا گیا.
100 قتل کیا، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، لیکن میرے مسلمان بھائیوں آخر اللہ کا ڈر دل میں آیا، اللہ کا خوف دل میں آیا، اس نے توبہ کے ارادے سے اس نیت سے نکل پڑا تھا کہ میں اللہ کے سامنے توبہ کروں گا، صرف دل سے ارادہ ہی کیا تھا، سچے دل سے اللہ نے